آج ہماری بیٹیاں آٹوں کی لائنوں میں لگی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں آٹا تو گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ کیسے پہنچ رہا ہے؟ باہر گاڑی لگی ہوتی ہے ٹاؤن کمیٹی کی اور ادھر لینے لگی ہوتی، میں روز دیکھتا ہوں، میں جاتا ہوں رہتا ہوں سفروں پہ، میری مائیں رل گئی، میری بہنیں رل گئی، میری بیٹیاں رل گئی، اس امت کے سفید پوش رل گئے۔ 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے، 20 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے رل گئے۔ جو ملک ایٹمی پاکستان ہے، ایٹم کے مالک اپنے گھروں میں 10 کلو کے آٹے کے لیے لائنوں میں لگے، یہ ایٹم کے مالک ہے۔ یہ اللہ جس نے میرے پاکستان کا یہ حال کیا ہے اس کو برباد کر دے، میری قوم کو رلا دیا، بیڑا کر دیا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں لائنوں میں لگی ہیں 10 کلو کے آٹے کے لیے۔ بھٹو نے تو یہ کہا تھا ہم بھوکے رہ لیں گے، گھاس کھا لیں گے، مگر ہم نے ایٹم بنانا ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایٹم بنا کے ہم نے اپنے بھوکوں کو 10 کلو کا آٹا لائنوں میں دینا۔ اس نے تو دنیا کو کہا تھا کہ ہم غیرت سے جیئیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ بھٹو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تم نے غیرت سکھائی تھی، اور ہم نے اپنی قوم کو ان آٹوں کے چکروں میں لگا دیا۔ یہ رمضان پیکج کیوں دیا؟ اس کا دینا نہیں بنتا تھا۔ یہ 45 ارب، یہ 50 ارب، یہ سارا 50 ارب نا جی لوگوں کے گھروں میں جاتا، جو بینزین انکم سپورٹ کارڈ لگے ہوئے ان کارڈوں میں ڈال دیتے، بجلی کے بلوں میں ڈال دیتے، سب کو ڈال دیتے، لو آپ کو رمضان کا ریلیف ہے، بل بھی کم آئے گا، اور آپ کو یہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں 5-5 ہزار روپیہ اضافی آ جائے گا، اپنے گھر کا خرچہ چلائے۔ ماؤں کو لائنوں میں لگنا ہی نہ پڑے۔ کہاں اس ملک کی مینجمنٹ؟ کیا ہے یہ مینجمنٹ ہے کہ ہم اپنی قوم کو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دے کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے اپنی قوم کو آٹے کا تھیلا دیا ہے۔ 70% زرعی ملک ہے، گندم زیادہ، اس میں چاول زیادہ ہیں، کسانوں کو ریلیف دیں، کسان پہ ریلیف دیں، اور گندم کو 2000 روپے من پہ کر دیں، اور جناب چاول کو 5000 روپے من پہ کر دیں، اور اللہ کی قسم ہے یہی چیزیں کھانے پینے کی سستی کر دیں، قوم کبھی لائنوں میں لگے گی۔ یہ چکر کیا ہے؟ پوری دنیا میں تذلیل ہو گئی۔ یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ قسمیں میری ماں کو لائن میں لگنا پڑے تو دل میں کیا گزرے؟ وہ کسی کی مائیں نہیں، وہ بہنیں نہیں، بیٹیاں نہیں۔ یہ سلوٹ کرتا ہوں ان جماعت والوں کو، یہ گھروں میں جا کر راشن دیتے ہیں، ایسے دروازے پہ دستخط دے کے اور دے کے واپس آ جاتے۔ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں؟ آج ہماری پوسٹیں لگتی ہیں، میں نے اس کو راشن دیا، میں نے اس کو یہ دیا، میں آج جوڑتا ہوں۔ ان کو عزت سے جینے دو۔ ان کی پوسٹ لگاتے ہو کہ اس کا دماد دیکھے کہ میری ساس زکوٰۃ لے رہی ہے، اس کا دماد کیا عزت کرے گا اس کا؟ میرے سمیت اگر کوئی بھی یہ کام کرتا تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ پوسٹ مت لگایا کرو کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے، خیرات دیتے ہوئے، اس کو جینے دو، اس کا جینے کا حق ہے۔ آپ نے معاشرے میں ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ تمہاری بہن کو کوئی بندہ صدقہ دیتے تصویر اتارے تم برداشت کرو گے؟ آج کتنے مسلمان دنیا میں بے بس ہو چکے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے کہوں گا، میڈم مریم نواز صاحبہ سے کہوں گا، اور میاں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا، اور جناب صدر پاکستان صدر زرداری صاحب سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے اس قوم کے لیے کچھ جامع پلان دیا جائے کہ یہ تھیلوں والے چکروں سے ہم نکلے، یہ جناب جی فری نبیلا، یہ یوٹیلیٹی سٹور والوں چکروں سے ہم نکلیں۔ اللہ کی قسم میں نے لیڈ کلاس کو دیکھا لنڈے سے شاپنگ کر رہے ہیں، اور یہ لفظ بدل دیں کہ لنڈے سے شاپنگ، لنڈے سے شاپنگ کرنا کوئی گناہ ہے؟ یہ لنڈے سے شاپنگ کرنا کوئی گناہ ہے؟ ہر بندہ اپنی چوائس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خودداری سے جا کے چیزیں لے لے، بس ٹھیک۔ اگر آپ برانڈ کی چیزیں لیتے ہیں تو برانڈ والا کیا ہے؟ میں فیصل آباد میں کپڑا بناتا ہوں، مجھے پتا برانڈ کے کپڑے بھی وہاں ہمارے سے بن کے جاتے ہیں۔ میرے سے بوسکی کا سوٹ تیار ہو کر تقریباً 1600-1700 میں جاتا ہے، اور آپ تک آتے آتے 10,000 میں پہنچتا ہے۔
ہم تو پاور لوم والے، ہمیں تو پتہ ہے پہ کپڑا بنتا ہے کتنے خرچ آتا ہے. ایک باسکی کا اچھا سوٹ بڑے سے بڑا بھی 3800 کا تیار ہوتا ہے خالص، اور آپ تک پہنچتے 15,000 کا پڑتا ہے. یہ ساری چھریاں اوپر لگی نہیں ہیں، یہ نیچے لگی ہیں. منافع خوروں نے چھریاں لگائی ہوئی ہیں، مگر ان کو حساب دینا پڑے گا. ایک ایک اعظم مارکیٹ کے تاجر کے پلازے ہیں، یہ کن کے خون سے بنے ہیں؟ تمہارے خون سے بنے ہیں. یہ پلازے، یہ بینک بیلنس، یہ کروڑوں پتی جو بنے ہیں، مگر ان کی اولادیں ان کے کمرے میں نہیں جاتی. غصہ نہ کرنا، کوئی تاجر بیٹھا ہے کر بھی لو تو میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں نے بات کر دی ہے. یہ جو سارے پلازوں کے مالک ہیں، ان کے پلازوں کے کمروں میں بچے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں ہمارا بابا کیا شہر ہے، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، سٹارٹ کرتے وہ جاتے ہیں. آپ کے لیے آج جوڑتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں یہ مخصوص صاحب کو، ان کی باڈی کو، کہ یہ تاجر بھی ہیں مگر پیسے مدرسے پہ ساتھ لگاتے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں. تمہیں بھی کہتا ہوں تاجروں، اپنی کمائی سے نکالیں اللہ کے لیے، تاکہ تمہیں امید نہ ہو تیری اولاد قبر پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جا، تاکہ تجھے دل مطمئن ہو کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ لگا دیا ہے، میں اللہ کو جواب دے لوں. فرشتیاں نے گھیرا ڈالیا ہے، رمضان دا جمعہ ہے، مسجد فرشتیاں نال بھی بری ہے، ہر مسجد میں فرشتے اترے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں دیکھیں نا، فرق محسوس ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے نو بندہ لیپدا رہے نا، مرمت کرتا رہے، تو چیز خراب نہیں ہوتی. میں تم تھوڑا جہا لپیا ہے، مرمت کیتی ہے، تیاری کرائی ہے تہاڈی، تسی ماشاءاللہ اچھی درود پڑھیا ہے. آہستہ درود پڑھن دا ایک نقصان ہے ظاہری طور تے، کہ جڑا بندے دے دل چ بدگمانی ہوندی ہے نا کہ یہ درود نہیں پڑھتے، وہ پکا ہو جاتا ہے اس بات پہ یار واقعی یہ تو پڑھتے نہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جہاں بدگمانی کا خطرہ ہو وہاں آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، تاکہ دیکھنے والے کو جو کسی نے غلط بریف کیا ہے اس کی برین واش ختم ہو جائے کہ یار یہ تو پڑھتے ہیں. اس لیے کئی بندے بڑے تقوی پسند ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں بھی ہم نے آہستہ پڑھنا ہے، اس کا تقوی افضل ہے، اس کا خاموش رہ کے دل میں پڑھنا افضل ہے. مگر جہاں کسی نے بلند حضور کا نام لیا ہے، آپ کو بلند ہی پڑھنا پڑے گا، تاکہ سننے والے کو پتہ چلے یہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں واجب ہو جاتا ہے پڑھنا. اور میرا عقیدہ ہے جس نماز میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ نماز اللہ کو قبول نہیں ہے. اور یہ جو کسی نے کہا نا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ بالکل 100% بات ٹھیک کی اس نے، جس نے بھی کی، خواہ کسی کو جلانے کے لیے کی ہے یا ویسے سمجھانے کے لیے کی، وہ اللہ جانتا ہے، مگر کی بالکل ٹھیک ہے. ہم اللہ کے فضل سے میں جس مردے کا بھی جنازہ پڑھاتا ہوں فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں. ہمارا کوئی مردہ اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک ہم درود نہیں پڑھتے، فاتحہ نہیں پڑھتے. تو اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نہ ہم فاتحہ کے منکر ہیں نہ ہم درود کے منکر. مگر فرق اتنا ہے، ہم ہاتھ میں سگڑ لے کے خبار لے کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے زیادہ فاتحہ درود نہیں پڑھتے، ہم ادب کے تقاضے سے پڑھتے ہیں. ایسے ہاتھ بندے ہوں، بندے رو رہے ہوں، آگے میت ہو اور بندہ کہہ رہا ہو اللہ اس کو معاف کر دے. اب بتائیں آگے میت ہو، ہاتھ بندے ہوں، وضو کیا ہو، بندے رو رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، اس ٹائم اللہ زیادہ دھیان سے سنتا ہے یا ہاتھ میں ایک سگڑ ہو، اخبار کا ٹکڑا ہو، حکے کی نلی ہو، بندہ پورے تے بیٹھ کے فاتحہ پڑھی جائے، اتھے اللہ دھیان نہ نہیں سندا. جدو ہاتھ بننے ہون اگے میت پئی ہوئے، میت دے وارث رو رہے ہون، تے پھر بندہ کہے اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ فاتحہ بھی قبول کر لیندہ، درود بھی قبول کر لیندہ. کیا بہترین عمل ہے کہ ہاتھ بندے ہوں تو بندہ اللہ کے آگے رو رہا ہو. یہ کتنا عظیم عمل ہے دعا کا. تو کتنے دوست احباب آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنازہ بالکل دھیان سے پڑھیں گے،
اور جنازے میں اتنی دعائیں مانگیں گے ہمیں یقین ہو جائے ہماری میت بخشی گئی ہے۔ کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولوی صاحب کو کان میں کہا کرو جنازے سے پہلے نا ایک کام تم نے کرنا ہے، وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا کریں بھی جنازے سے پہلے میری یہ بات مانیں گے، ہاتھ کھڑا کریں ذرا مجھ سے پتہ چلے جمعے میں۔ آپ نے ایک کام کرنا زندگی میں، کوئی بھی مولوی آپ کو ملے جنازے کے ٹائم پوچھ لینا کس نے جنازہ پڑھانا، وہ کہیں جی یہ اکثر مسجدوں کے مولویوں کا پتہ ہوتا ہے اس نے جنازہ پڑھانا، ادھر تو قاری مختار صاحب ہیں انہوں نے پڑھانا ہوتا۔ آپ کان میں جا کے ثواب لے لینا، مولوی صاحب جڑا جنازے تو بعد دعا چ ٹائم لاؤنا 5 منٹ ایتھے لا لیا جی، اسی وضو بھی کیتا ہونا، دھیان بھی ساڈا اللہ والی ہونا ہے، بعد چ پاویں 20 منٹ لاؤ پر کہے دا منہ اینو کہے دا اینو کہے دا اونو کسے گڈی تے بہ جانا جا کے تے تسی ایتھے ہی 5 منٹ ود لا لیا جے، اللہ کی قسم یہ تمہاری نصیحت کرنا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس کان میں کہہ دینا، طریقہ بھی یہ رکھنا جو میں نے کہا، یہ نہیں الٹا اس کو کہہ دینا کہ بات میں نہیں پڑھنی، وہ تو بالکل نہیں آپ کی بات ماننا۔ آپ نے کہنا ہے کہ جڑے ٹائم بعد چ بہتا لاؤنا جے وہ ویچی ہاتھ بننے ہو۔ اچھا بھی میں آپ سے فیصلہ کرانا رمضان کے جمعے میں ہاتھ باندھے ہوں دعا میں دھیان زیادہ ہوتا ہے یا پھر منہ انجنو ہوئے تے دھیان زیادہ ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی لاہوریاں نو گل سمجھان دا مقصد سی کہ جدو بندہ اگے میت پئی ہوئے وارث رو رہے ہون، مولوی بھی رو رہا ہوئے، جنازہ پڑھ رہا ہوئے، اس ٹائم درود پڑھ کے تے اللہ نو کہیے مولا ساڈے چ بھی کمیاں ہی اڑا اگے پیا اے چ بھی کمیاں ہی پر تیری من کے درود پڑھیا ہے ہن ساڈی من کے نو بخش دے۔ کمیاں ضرور نے تیرے چ بھی میرے چ بھی، پر جدی من کے پڑھیا ہے نا درود اور رب آندا میں ہن کہنا انہیں میری من کے پڑھیا ہے ہن میں انہاں دی مان لئی ہے۔ بندہ بندے دی مننے تے بندہ مان لیندا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر سلوٹ ہے تانوں، تسی درود پڑھیا مینوں ٹھنڈ پہ گئی ہے، میرے سمجھاؤں دیا 10-15 منٹ میں موضوع تو لگ لائے نے درود پاک تے، کیوں کہ ہون آئندہ ساری زندگی جدو جمعہ پڑھو یا جلسہ سنو تے حضور تے درود اچھی پڑھنا ہے۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا میں بتا دیتا ہوں، یہ مسجد کی دیوار قیامت کو بھی نہیں گرنی، اس والی بھی اس والی بھی، یہ چھت بھی نہیں گرنی قیامت کے زلزلے سے۔ یہ قیامت کو گواہی دے گی دیوار، اے اللہ میں نے سنا تھا تیرے بندے کے منہ سے تیری مان کے اس نے تیرے حبیب پہ درود پڑھا تھا۔ یہ در و دیوار گواہ بن جائیں گے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر پاسے رونق لگیاں کیا شانان رمضان دیاں، ہر پاسے رونق لگیاں کیا باتان رمضان۔ یہ موبائل چھوڑے اور جمعہ پڑھے، رمضان کا جمعہ، دھیان موبائل سے نکالیں اور صرف میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ مسئلہ حدیث پاک ہے کہ مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے، نہ صف کی طرف دیکھنا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، صرف اپنے خطیب کی آنکھوں کی طرف دیکھنا ہے، اس کے چہرے کی طرف
طرف وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سن کے اپنے دل میں بٹھانا. یہ جمعے کا تقدس ہے, جمعہ عبادت ہے, خطبہ عبادت ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں یہ ذہن ہے عربی خطبہ ہوتا ہے, یہ تقریر خطبہ نہیں ہوتی. بھائی پاکستان کی زبان عربی نہیں, اگر آپ کی زبان عربی ہو ہماری بھی عربی ہوگی, ہم ساری بات عربی میں کریں گے. ادھر عربی لوگ ہیں حرمین میں, وہاں ساری باتیں عربی میں ہیں, مگر یہاں عربی میں ساری باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری قوم عربی نہیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت کا بہترین مبلغ ہوئے جڑا اپنی قوم نو میری زبان چو دین ٹرانسلیٹ کر کے انہاں دی زبان چ گل سمجھا دے. یہ جو مولوی تقریر کرتے ہیں جمعے کی, عید کا خطبہ دیتے ہیں, یہ بھی خطبہ عربی ہوتا ہے, صرف اسی تانوں اردو پنجابی چ گل سمجھاؤں. تو لہٰذا جمعے دے وچ جیڑی گل مولوی دی دھیان نہ سننی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس لیے تو کہا تھا پیچھے سے آدمی آگے نہ آئے, گردنیں نہ پھلانگے. اس کی کیا وجہ تھی کہ جمعے میں کسی کا دھیان دائیں بائیں, یہ موبائل والا جو سیاپا چلا ہے نا کہ یہ ہاتھ میں موبائل لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اس میں آدھا دھیان موبائل میں ہوتا ہے اور آدھا دھیان مولوی میں ہوتا ہے. موبائل کی طرف دھیان یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹری نہ ختم ہو, اس کا کوئی ایرر نہ آ جائے, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں, کتنے دھیان میں جا رہی ہے بات. تو قرآن کہتا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تم نے اتنی غور سے قرآن کو سننا ہے تاکہ اللہ تجھ پہ مہربان ہو. اچھا گھر چھوٹا جہا بچہ تہاڈی گل دھیان نال نہ سنے, منوں ہے تے تسی کہندے ہو تینوں میں کہندے گل سن کے تو کدھر نوں دھیان کیتا ہے؟ اوے اپنے پتر دی گل بندہ کہندا کان لا کے سن, وہ تے ساری کائنات دا شہنشاہ ہے. یہ تے گل ہی اللہ رسول دی. ہر پاسے رونق لگیاں یا باتاں نے رمضان دیاں, عرشاں تو رحمتاں آئیاں ساڈی بخشش دے سامان دیاں. اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے, اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے, تلاوت قرآن وچ اکھ جڑی کھوئی ہے, اس مہینے وچ اکھ جڑی روئی ہے, تلاوت قرآن وچ اکھ جڑی کھوئی ہے. تاک راتوں میں عبادت جو ہوئی ہے او بندہ جنتی ہوندا, اے برکتاں نے رمضان دیاں. اللہ کہتا ہے جو ان راتوں میں قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, ان دنوں میں قرآن پڑھتا ہے, کم کھاتا ہے, زیادہ عبادت کرتا ہے, سحری بھی کم کھایا کرو, افطاری بھی کم کھایا کرو تاکہ تمہیں نیند کم آئے اور اللہ کے دربار میں فکر زیادہ لگی ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. سویرے حکم دی طریق ہو گئے تھے کچہری جانے ہیں نا سگیاں تو پران, اوتھے جج کہندا ہے دوواں پارٹیاں نو تہاڈے کول 15 دن تے جا کے صلح کر لو, نہیں تے میں 16ویں دن فیصلہ دے دینا. تہاڈے کو ٹائم ہے, دوویں فائدے چ رہو گے. دوویں پارٹیاں سمجھ جاندیاں جڑے جج نے گل کہی ہے دوواں پارٹیاں نو اندر دو ہے, قصور دوواں دا ہوندا کوئی نہ کوئی. وہ بندے نا 13ویں کو دن صلح کردے نے, 12 دن یہی کہندے نے اوتھے نہیں بڑھنا, اوتھے ہی نہیں بڑھنا. 13ویں دن آندے نے ایویں یار کھجل ہوواں گے تسی بھی اسی بہو یار ناصر گھومن صاحب دے ڈیرے تے آ جاؤ, اوتھے بیٹھ کے بھائی مقصود نو وچ پاؤ, سارے نو پاؤ, صلح کرو, کام مک جاندا ہے. چلیو دنیا دا جج ٹائم دے دے کہ 15 دن نے تہاڈے کو تیاری کر کے آنا جے, تے بندے 13ویں دن تیاری کر لیندے نے, 2 دن پہلو ہی فیصلے دی. چلیو عرش والا کہندا اب پورا مہینہ تہاڈے کول ہے, میرے نال صلح کرنی ہے تے کر لو, میں تیار ہوں. 11 مہینے تسی دی نافرمانی کیتی ہے, 11 مہینے اللہ دی نافرمانی چ گزار دیتے, مگر بے نیاز کڈا مہربان ہے, انہوں تہاڈے تو لالچ بھی کوئی نہیں. وہ پارٹی صلح کدوں کر دی ہے
جدو انہوں کو ڈر ہوئے بھی اگلی پارٹی تگڑی ہے، پر اللہ ساری کائنات دا مالک ہو کے بے نیاز ہو کے کسی دا کانا بھی نہیں، کسی دا لالچ بھی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی دا ڈردا بھی نہیں، پر سونے نبی دی امت نہ پیار ہے، شیطان نو کیا ہے اے آخری سانس تے بھی کہہ دینا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، میں نو جنت دے دیں۔ دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرما دو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میری امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے، محبر صادق نبی نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے، زندہ دلانے لاہور شہر دے غیور مسلمان بھائیو، نا جی اس مرکزی مسجد رحمان میں جمعہ پڑھنے والوں، آؤ میں مل کے تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم حکمران بن گئے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کے کہندے نے اے عمر السلام علیکم وعلیکم السلام کیف حالک یا شیخ، آنا بخیر الحمدللہ۔ کہنے لگے میرے چند کیویں آنے ہوئے نے؟ کہندے جی آیا تے اس واسطے آؤں، نہ گھر دا کام لے کے آیا، نہ برات دا کام لے کے آیا، نہ پتر دا کام لے کے آیا، نہ رشتہ داراں دا کام لے کے آیا۔ حکمراناں دے دربار چ بندے جاندے نے، کام لے کے جاندے نے، لالچ لی جاندے نے، عزت لی جاندے نے، شہرت لی جاندے نے، میرے ہاتھ بڑے لمے نے، تصویر لا دیندے نے، پوسٹ لا دیندے نے کہ میرا فلانا تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویرا سنیا جے وزیر اعظم ہاؤس دے اندر حضرت ویرا فاروق اعظم دا دربار لگا آیا ہے تے حضرت سعید بن عامر آئے نے، آن کے کہندے نے عمر السلام علیکم وعلیکم السلام۔ کہندے سعید بن عامر کیویں آنے ہوئے نے؟ کہندے جی ایک کوئی گل کہنا آیا ہے، اللہ نے تانوں حکمران بنا دیتا ہے، ہن اللہ تو ڈر کے فیصلے کرے جے۔ رمضان اللہ تو ڈران آندا ہے، قرآن اللہ تو ڈران دا ہے، نبی اللہ تو ڈران واسطے آئے نے، اولیاء اللہ تو ڈران واسطے آئے نے۔ وکھری گل ہے اسی اولیاء تو ڈرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اولیاء بھی اللہ تو ڈران واسطے آئے نے، انبیاء بھی اللہ تو ڈران واسطے آئے نے، اور جی علماء بھی اللہ تو ڈران واسطے آئے نے، صلحاء بھی اللہ تو ڈران واسطے آئے نے۔ تاڑا تعلق اللہ نال بن جائے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہن لفظ سن لیں، حضرت سعید بن عامر کہندے نے عمر اللہ نے تینوں گوندی وقت دا حکمران بنایا ہے، اللہ تو ڈر کے فیصلے کری۔ یہ پرسوں میں نیو ٹی وی پہ گفتگو کر رہا تھا، ٹیلی ویژن پہ، میں نے ان کو یہ بات بھی کہی کہ میری بات کاٹنا بھی نہ، میں نے ان کو بولا کہ میری بات کو کاٹنا نہ، کیونکہ ٹی ویوں والے سنسر کر دیتے ہیں باتیں، پھر انہوں نے آن لائن نہ بھی آئل نہ بھی آن چلائی بات، وہ پھر اوپر لکھ بھی دیا انہوں نے کہ میری بات کاٹنا نہ۔ وہ بات کیا تھی؟ 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال جرت تو کرے کہ ادھر جناب اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھی ہو، ادھر جناب اعلیٰ ڈی آئی جی لاہور بیٹھا ہو، ادھر سی سی پی لاہور بیٹھا ہو، تو وہاں جا کے کوئی آدمی دروازہ کھولے، اندر جا کے کہے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیسے آنے ہوئے؟ جناب ہمیں کوئی کام نہیں، صرف آپ کو کہنے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، السلام علیکم تے واپس آ جاؤ۔ کون جاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہمارا پاکستان کے افسروں کے کمرے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک فون نہ کرائیں۔ اگر فون کرا کے جائیں تو افسر ایزی ہے، اگر فون کے بغیر جائیں تو افسر بیزی ہے۔ جس قوم کے نوکر اپنی قوم کو نوکر بنا لیں وہ اللہ کے دربار میں مجرم بن جائیں۔ اس قوم کے پیسے سے تنہا لینے والے اس قوم کو کہتے ہیں دھیان سے بیٹھے، آپ کو بات کرنی نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں ہے، شیم فار یو ایسی تعلیم پہ، تجھے تو اللہ نے ایم اے تعلیم دی، تجھے تو اللہ نے جناب اعلیٰ نبی پی ایس پی افسر بنا دیا، تجھے تو اللہ نے جناب اعلیٰ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر بنا دیا، تجھے تو تعلیم تھی، شعور تھا، مگر تیری رایا سے جو آیا ہے اس کی پرائمری تعلیم بھی نہیں ہے، اس نے اپنے لہجے سے بات کرنی ہے، تم نے اپنے لہجے سے بات کرنی، جس نے تمہیں تنہا دی ہے اس کی پرائمری تعلیم ہے، اس نے اپنے لہجے سے بات کرنی ہے، تم اس کے پیسے پہ حکومت کر کے اس کو ذلیل کرتے ہو، تجھے بولنے کا پتہ نہیں افسر سے کیسے بات کرنی ہے۔
یہ لمحہ فکریہ ہماری نبی کمیونٹی کا، ہمارے لوگوں کا کہ یہ حال چکا ہے، مگر وہ پورے پاکستان کا نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ آج پورا سعودی عرب 22 لاکھ مربع میل پہ مشتمل ہے، پاکستان 8 لاکھ مربع میل پہ ہے، سعودی عرب 22 لاکھ مربع میل پہ اس ٹائم اس کی ساری باؤنڈری جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جتنی اسلام کی حکومت تھی اتنا آج سعودی عرب ہے۔ ذرا سنیں دھیان سے آج کا جمعہ رمضان کا، اپنے دل میں یہ باتیں لے کے جائیں کہ ہم کیا ہیں، وہ اسلام والے کیا تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، وہ کیا تھے، ان کا کردار کیسا تھا۔ حضرت فاروق اعظم دا کردار کیسا ہے، تیرے میرے ورگے ہوندے تے کہندے نو واچ لسٹ رکھ لو، ایتھے مسجد دے امام تے 2-4 نمازی 3-4 دن تنقید کر دن، مولوی انہاں نو واچ لسٹ رکھ لیندا ہے، نہ انہاں لئی دعا کردا ہے، نہ انہاں لئی صفت کردا ہے، ہر جگہ تے آندا یار بندے 2-4 گندے مسیح تے ٹکر گئے نے، ہر نماز تے مینوں تنگ کردے نے۔ یہ مسجد کے ماحول کی بات سنا رہا ہوں، وہ فاروق اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے، صحابی رسول جا کے کہتا ہے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، ذرا سنیے دھیان سے، اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، تے حضرت عمر دیاں اکھاں ڈول پئیاں۔ سنیے، ہم کسی کو عزت دیتے ہیں چوائس کی بنیاد پہ، مگر اسلام عزت دیتا ہے اعمال کی بنیاد پہ۔ ذرا سنیے دھیان نال، حضرت عمر کہندے نے اچھا سعید بن عمر میں اللہ تو ڈر کے فیصلے کراں گا، پر ذرا واپس آئے نا میری گل سن۔ حضرت سعید بن عمر کہندے نے جی بولیں، کہندے نے ہن واپس نہیں جانا، فلاں علاقے دا میں تینوں گورنر بنا دیتا ہے، اوتھے جا کے فیصلے کرنے نے۔ کہندے جی میں تانوں ڈراؤن واسطے آیا ہے تے تسی ایڈی وڈی ذمہ داری مینوں دے رہے جے۔ کہندے نے بس ایک ہی گل ویکھیے، جڑا مینوں اللہ تو ڈراؤن آیا ہے خود کتنا ڈرنے والا ہوئے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی ہنجوؤں سے تر ہو گئی۔ کیا نظام خلافت تھا۔ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ مجھے من پسند کون ہے اس کو عہدہ دے دوں، مگر صحابہ عہدے نہیں لیتے تھے، ان کو عہدے دیے جاتے تھے۔ سعید بن عمر ڈر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو اس کو ڈرانے آیا تھا اور اتنی بڑی ذمہ داری میرے پہ ڈال دی۔ حضرت سعید بن عمر اپنے وقت دے گورنر بن کے چلے گئے۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان کا چیف جسٹس ہے، اس نے اوپن عدالت آج لگانی شروع کی ہے، لائیو فیصلے آج دکھانے شروع کیے ہیں، مگر یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا بھی سن لو۔ لائیو عدالت حضرت عمر نے شروع کی، اوپن عدالت ذرا سنیں دھیان سے، اوپن عدالت لگی ہے۔ حضرت عمر نے چھاپا مار لیا، سعید بن عمر دے کول جا کے میں ویکھاں تے صحیح جڑا مینوں نصیحتاں کرنا ہے او دا اپنا کردار کس طرح دا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کسے دے نال سفر کرو، رشتہ داری کرو، کاروبار کرو، پھر پتہ چلے گا بندہ کس طرح دا وے۔ ویسے کسے تے کمنٹس نہیں کرنا، ویسے کسے دے بارے رائے قائم نہیں کرنی۔ حضرت سعید بن عمر اپنی حکومت کر رہے نے، حضرت فاروق اعظم نے بیرا چھاپا ماریا، جدو اوتھے پہنچے نے کہندے نے اور رایا والے ہو سانو اپنے گورنر کول کوئی شکایت دسو۔ ہن گورنر دے خلاف شکایت لاؤنا کوئی سوکھالا جی دا واڑا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندا جی مینوں شکایت ہے ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے تے روز ہی لیٹ آندا ہے تے روز ہی لیٹ آندا ہے، ایک دن ہویا 2 دن ہویا اے تے روز ہی لیٹ آندا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سعید بن عمر بول سنیے سنیے، پاکستان میں 1941 سے کیس چلا اور یہ 2023 میں ختم ہوا، جسٹس قاضی فائزی صاحب نے آ کے ختم کیا۔ میں سوال کرتا ہوں جہاں 80 سال 70 سال کیس چلے، بتائیں نظام عدل نہیں، نظام عدل کا اس میں قصور نہیں، اس میں قصور پارٹیوں کا ہے۔ پارٹی کہتی ہے میں نے گواہ پیش نہیں کرنے، دوسری پارٹی کہتی میں نے گواہ پیش نہیں کرنے، ایک کہتا میں بیمار ہو گیا ہوں، دوسرا کہتا میں بیمار ہو گیا ہوں، تیسرا کہتا ہمارا گواہ نہیں آیا ہوں، چوتھا کہتا ہمارا گواہ نہیں آیا ہوں۔ کیس چلتے چلتے لمبے ہو جاتے، نہ پولیس کا قصور، نہ وکیل کا قصور، نہ جج کا قصور ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم انصاف جلدی لینا نہیں چاہتے، ہم 2
دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، حسد، بغض، کینہ اور انتقام کی آگ ہے، ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ذرا اللہ کو سننے والا بڑا قیمتی ہے۔ آج کا جمعہ اگر آپ دل میں لے گئے، انقلاب آئے گا آپ کی زندگی میں کہ ناصر مدنی آیا سی جھنجھوڑ کے گیا سی کہ ہسی کی ہے تے اسلام کی ہے۔ قرآن کہندا نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد دے دل تے نازل ہویا ہے اینو حق کہندے نے، یہی حق آؤ لوگو، نزل علی محمد وہو الحق، جنہاں حق منیا انہاں دا کردار دیکھیا جے کیسا ہے، حق والیاں دا کردار کیسا ہے، حق منن والیاں دا کردار کیسا ہے۔ حضرت سید بن عامر نے یہ نہیں کہا مینوں وکیل کرن دا ٹائم دتا جائے، یہ بھی نہیں کہا میری تاریخ پا دو تے میں کل جواب دواں گا، یہ بھی نہیں کہا جی پرسوں دی تاریخ پا دو تے میں پرسوں جواب دواں گا، یہ بھی نہیں کہا جی پرسوں میں بیمار ہاں تے میری پرسوں دی تاریخ پا دو، یہ بھی نہیں کہا جی میں سٹیچر تے لمے پے گیا تے ہن میرے کول ٹائم نہیں تے ڈاکٹر دی رپورٹ پیش کرتی میاں منچی ہسپتال دا سرٹیفکیٹ لا کے تے عدالت چ پیش کرتا ہے جی بندہ نچیز کو جگر کی بیماری ہے، بندہ نچیز سٹیچر پہ پڑا ہے، آنے سے قاصر ہے۔ سنیے سنیے مسلمانوں، اپنیاں نابیالہ خرابیاں بھی جمعے چ سن لو، اپنا کردار بھی سن لو۔ ناصر مدنی تمہیں شیشہ دکھانے کے لیے آیا ہے، تزکیہ نفس کر لو، ماہ رمضان آیا ہے، اپنا احتساب کر لو۔ مان قام رمضان ایمانم احتسابا، جڑا رمضان چ ویرا قیام کردا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کہندا میں معاف کرنے والا ہے۔ لوگوں ذرا سنیے دھیان دے نال، آج کتنے الصوم لی رمضان، اللہ کہندا رمضان میرے واسطے ہے اور میں ہی اس دی جزا ہیں، روزہ میرے واسطے میں ہی اس دی رضا ہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ حضرت سید بن عامر کی کہندے نے جی میں جواب دین واسطے تیار ہیں تے نال کسے نو اشارہ بھی نہیں کیتا کہدا نام واچ لسٹ رکھو، اس بندے نے میرے خلاف شکایت لائی ہے، ایدا کسے پرچے تے نام پاواں گے، اینو کسے پھسنی چ پھساواں گے۔ سید بن عامر کہندے جی میں جواب دین لے تیار ہیں۔ وہ اپن عدالت ہے، رایا بیٹھی، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، کہندے جی میرے کول عذر ہے، میری بیوی بیمار ہے، میں بچے کھڈانا ہے، آٹا گننا ہے، روٹی پکانا ہے، جھاڑو دینا ہے، اینے چ میں لیٹ ہو جانا ہے تے میں عدالت لیٹ پہنچدا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بھی رو رہے نے، رایا بھی رو رہی ہے تے سید بن عامر جواب دے کے بھی رو پڑا۔ لوگوں آج میرے اندر کے معاملے وہاں میں آ گئے ہیں، کہنے لگے او گورنر تو ایڈا وڈا عہدہ رکھ کے ملازم کیوں نہیں رکھیا، تو ملازم رکھ لا گھر وچوں کام کر دے گا۔ کہندے جی مینوں ڈر آندا ہے کہ اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے جڑا کام تو ہاتھ نہ کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا۔ ادھر میں گورنر ہاؤس گورنر سے ملا تو 200-300 ملازم گورنر ہاؤس کا ہے۔ ہائے میرے اللہ، ہم باتیں پاکستان میں اسلام کے قلعے کی کرتے ہیں جی، اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے بڑا ٹھیکیدار اسلام کا پاکستان بنتا ہے۔ اور اپنا کردار دیکھیں ذرا غور کریں، نعرے مارتے ہو صحابہ کے، نعرے مارتے ہو اسلام کے، اپنا کردار دیکھیں۔ لوگ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج میری قوم کے سفید پوش لوگوں کے آگے ہاتھ کرنے لگ پڑے، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے، فیکٹریوں کے مالک لوگ سفید پوش بن گئے، مسجدوں مدرسوں کے بجٹ پورے ہونے ختم ہو گئے، گلی بازار میں لوگ میٹر کٹانا شروع ہو گئے، گیس مہنگی، بجلی مہنگی۔ ہائے وجہ کیا ہے؟ جس ملک کے اوپر اتنا قرضہ ہو، اس کے ایک گورنر کے اتنے ملازم ہوں، ذرا دیکھ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنے گورنر کو کہہ رہا ہے ایک ملازم رکھ لو، کہتے مجھے ڈر آتا ہے کہیں اللہ قیامت کو پوچھ نہ لے جو کام تم اپنے ہاتھ سے کر سکتے تو تم ملازم رکھ کے قوم پہ بوجھ کیوں بنے۔
رایا پہ بوجھ کیوں بنے؟ یہ لوگوں نے اسلام کو پھیلایا تھا، یہ لوگوں نے ریاست کو پھیلایا تھا، یہ لوگوں نے اسلام کو آگے بڑھایا تھا، ان لوگوں نے اسلام کو آگے پھیلایا تھا۔ ہم اسلام گھٹانے والے، ہم اسلام کو ڈیمیج کرنے والے، ہم اسلام کو ڈی ویلیو کرنے والے، ہم اسلام کی وائلیشن کرنے والے، ہم اسلام کے کریکٹر کو، ہم اسلام کے کردار کو، اسلام کی پرسنالٹی کو، اسلام کے تشخص کو ڈیمیج کرنے والے پھر بھی مسلمان ہیں۔ کہتے دوسری شکایت لاؤ۔ ایک بندہ نکر سے کھڑا ہوا کہتا جی مجھے بھی ایک شکایت ہے، ساڈا گورنر 15 دن بعد چھٹی بھی کر لیندہ ہے، سارا دن آندہ ہی نہیں۔ یہاں کتنے سرکاری ملازم بیٹھے ہیں، میرے دوست ذرا بتائیں، تم روز دفتروں میں لیٹ جاتے ہو، مرضی سے پہلے چھٹی کر کے آ جاتے ہو، حالانکہ فنگر پرنٹ حاضری ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہاں کوئی پوچھے نہ پوچھے، تمہیں قبر میں سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو کہلا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نا جوان کہ یہ میر بلاج ٹیپو ٹرکوں والا کا بیٹا کتنا خوبصورت جوان تھا، زمین کھا گئی نا جوان کیسے کہ۔ یہ مقبرہ جہانگیر تمہارے پاس ہے، شدر راوی کے کنارے پہ جا کے دیکھا کرو لاہوریو، بادشاہ کی وہاں قبر ہے، 4 مینار ہیں، گرے پڑے ہیں، ٹیلیں گر رہی ہیں، بیچ بھوت بنگلہ بنا پڑا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یہ دیوار پہ لڑ پڑتے ہو، بنیاد پہ لڑتے ہو، یہ میری نہیں ہے، میری بنیاد ہے، یہ میری دیوار ہے، بھائیوں سے لڑتے ہو، عزیزوں سے لڑتے ہو، کیا تیری میری اوقات ہے؟ اجے تیری میری میت قبراں چ نہیں پہنچنی تے لوگاں دے گاندے ٹکن چک دینے تے بیبیاں روٹی کھان لگ پینے۔ یہ تمہاری ہماری حیثیت ہے۔ ابھی ہماری لاش قبروں میں نہیں جاتی، لوگ کھانا شروع کر دیتے۔ یہ تیرے پیارے ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑتے اور تم ان کے لیے اللہ چھوڑی پھرتے، تم نے ان کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی، قبر برباد کر لی، حشر برباد کر لیا۔ کہندے جی ساڈا گورنر 15 دن بعد چھٹی بھی کر لیندہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اپنے کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے، کل کے لیے، کل کے لیے۔ وہ قیامت کو لمبا سمجھنے والا 1500 سال گزر گئے، صحابہ نے 1500 سال کو کل سمجھا تھا۔ آج 1500 سال گزر گئے، قیامت نہیں، مگر صحابہ نے 1500 سال کے سفر کو کیا سمجھا؟ کل۔ مجھے بڑے کیا سمجھا؟ اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے 60 سال کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، 70 سال کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اور میں اپنی بات بتاتا ہوں، 30 سال کی عمر تک مجھے بالکل فٹنس تھی، کبھی میں نے میڈیسن نہیں کھائی تھی، کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، مگر 30 سال کے بعد بیماریاں، دوائیاں، میڈیسن، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اصل زندگی جو اللہ 13-14 سال کے بچے کو بالغ کرتا ہے نا، اصل زندگی یہ آپ کی بلوغت سے لے کے 30 سال تک کی ہے۔ باقی جب آپ بیمار ہونا شروع ہو جائیں، دھکے کھانے، فکر والی زندگی، کمانا ہے، شادی کرانی ہے، مکان بنانا ہے، سمجھ لیں تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ آج ہمارے پاکستان میں 50 سال کے بچے تو جا رہے ہیں، 40 سال کے نوجوان جا رہے ہیں، 80-90 سال تو کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیوں نہیں فکر آتا، یہ شعر کیوں نہیں سمجھ آتا؟ جگہ جی
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ جنابی روتے بچے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے؟ اللہ اکبر، میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن، میرے ویر بھی دھیان نہ سن۔ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے دھیان دینا۔ اللہ اکبر، اللہ کہندے نے دوسری شکایت کی ہے، کہندے دوسری شکایت ہے۔ اللہ اکبر، سعید بن عمر نا جی ساڈے کول دوسری شکایت اے، ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی کر لیندا ہے، 15 دنوں بعد چھٹی کر لیندا ہے۔ حضرت سعید بن عمر سامنے کھڑے ہیں، عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پر آواز نہیں جا رہی؟ اچھا اوپر کھول نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والوں، عرض کرنا چاہ رہا بھی امام الانبیاء دا کلمہ وہ لگا لے گا، اس کے پاس ٹیپ ہے۔ جدو سرکار مدینہ سرور قلب وسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، میرے نبی کریم دا پیار لے کے بیٹھنے والوں، اللہ اکبر، اللہ قرآن کہندا پیا وے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق اصل ہے۔ میں سوال کرنا ہے، روزہ تقوی طہارت دا درس دیندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو اساں تڑتے روزے فرض کیتے نے جویں پہلیاں لوگاں تے فرض کیتے سی، اللہ کیوں؟ تاکہ تسی تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ ایدا مطلب ہے جڑا روزے رکھ کے بھی پرہیزگار نہیں بندا، قیامت نو کی جواب دے گا؟ پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو انسان سارا سال گناہ کرتا ہے اس سے تائب ہو جائے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو تقوی طہارت حاصل ہو گئی ہے، اس کا ایمان بن چکا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں اللہ کی قسم دل نبی خون کے آنسو رو رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، جدھر دیکھیں نبی رمضان کی توہین۔ جدھر میں رہتا ہوں نا، میں جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں وہاں یورپ ہے، وہاں اگر تم آ جائیں جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں تو یورپ کو بھول جائیں، دبئی کو بھول جائیں، اتنی رمضان کی بے ادبی ہے، اتنا رمضان کا تقدس پامال ہے، اور قسم خوف آتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اپنے دل میں ذرا جمعہ لے کے جانا۔ اس لیے میں نے موبائل جیب میں آپ سے ڈلوائے تھے کہ آپ کا دھیان سارا جمعے میں میری طرف ہو، رمضان کے جمعے میں میں جھنجھوڑوں، مسلمانوں کو سمجھاؤں کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے، اللہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو قاری صاحب ہر جمعے جھنجھوڑتے ہیں، اللہ ان کی عمر قبول فرمائے جنہوں نے ساری عمر آپ کی مسجد کو دے دی۔ اور سنیں بڑا جملہ ایمان والا ہے، سعید بن عمر انج نظراں جھکائیاں نے، کہندے جی 15 دن دی چھٹی ہے تے اپنا عذر پیش کرو، اسی تے آنے سرکاری نوکری لگ جائے، مرضی نال جاواں گے مرضی نال آواں گے۔ تے سعید بن عمر کی کہندے نے جی میرے کول عذر موجود ہے، میرے کول ایک ہی سوٹ ہے، میں صبح نو دھونا ہوندا ہے، شام تک خشک نہیں ہوندا، میں اپنی بیگم دی چادر اپنے جسم نال لپیٹی ہوندی ہے تے شام پہ جاندی ہے، مینوں چھٹی کرنا مجبوری بن جاندی ہے۔ حضرت فاروق اعظم ہچکی نہ رونا شروع ہو گئے، ہائے اج پتہ چلے ہے عمر نو اللہ فتوحات کیوں دے رہے ہے، میرا گورنر اللہ تو اتنا ڈرنے والا ہے۔ کہندے جی تسی دوسرا سوٹ بنا لینا سی، کہن لگے
عمر مجھے ڈر آتا ہے کہیں قیامت کو میری رایا کا کوئی برہنہ آدمی کھڑا کرنا کہہ دے اللہ میرے کول ایک سوٹ نہیں سی دے کول 2 سوٹ سی مینوں اج دے کول حساب دے کیا بنے گا ہمارے افسران کا، ہمارے وزیر اعظم کا، ہمارے گورنر کا، ہمارے صدر کا، ہمارے ناظم کا؟ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں ان عہدوں سے بچا کریں۔ یہ بہت ہی صاف والے ہوتے ہیں، یہ اتنے ہی صاف والے ہوتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں تمہیں گورنر بنانے لگا ہوں، کہتے ہیں نا 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 عثمان میں نے گورنر نہیں بننا۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں نے دیکھا حکمرانوں کی گردنوں کے ساتھ ایسے بازو باندھ کے ان کو منہ کے بل دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کا واسطہ ڈالے اس کی بات مان لو، جو اللہ کا واسطہ ڈال دے تو لہذا میں تمہیں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے یہ عہدہ نہ دینا۔ حضرت عثمان غنی نے ایسے دونوں ہاتھ پکڑ لے اور کہا میرے سے وعدہ کرو یہ حدیث کسی کو سناؤ گے نہیں، اس طرح تو کوئی عہدہ لے گا ہی نہیں، لہذا میں آپ کو کہتا ہوں آپ نہ عہدہ لیں، مگر یہ مسئلہ آپ کسی کو نہ بتانا، حکومت کیسے چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا عہدے سے۔ اللہ کی قسم ہے یہ جتنے جمعے میں لوگ مسلمان بیٹھے ہیں مسلمان بن جائیں گے اگر آج کے جمعے کو اپنے دل میں لے کے جائیں، تزکیہ نفس بن ہو جائے گا، آپ کا احتساب ہو جائے گا، آپ مرنے سے پہلے مر جائیں گے، آپ مٹنے سے پہلے مٹ جائیں گے، آپ سنیے برباد ہونے سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے اگر آج کی یہ باتیں دل میں لے جائیں کہ ہم نے ساری زندگی اس باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ کہندے نے میں چھٹی کرنا ہے تے مینوں ڈر آندا ہے، میں دوسرا سوٹ ہی نہیں بنایا ہوں۔ آج کنے چاچے مامے تائے بیٹھے نے اپنے 5 یتیماں نو اللہ دی قسمیں اپنی دکان تے نوکر بنا کے بیٹھے ہیں۔ عید والے دن ان کے کپڑے اور بچوں کے اور بیٹوں کے اور بھانجوں کے اور عزیزوں کے اور دوستوں کے اور میں سوال کرتا ان کروڑ پتیوں سے وہ حکمرانوں کے ایک سوٹ میں زندگی گزار گیا ہوں۔ آج کتنے چاچے تائے سکے پتیجیاں نو کہندے نے میری دکان تے آتے نوکری دیواں گا، او دا سکول چھڑا کے انہوں دکان دا نوکر بنا لیندے، اور لاہوریاں نوکر تے میں ہی رکھ لواں گا، مقصود صاحب بھی رکھ لین گے، میرے بھائی ناصر گمن صاحب بھی رکھ لین گے، جنہوں کمیں گا نوکری تے رکھ لین گے۔ یہ کون سا احسان ہے؟ انہیں محنت کرنی انہوں تنہا مل جانی ہے۔ احسان کیا تھا؟ تیرا بھائی فوت ہوا ہے، اپنی اپنا بھی بیوہ برجائی کے گھر جاتا ہو، کہندہ پابی ساری عمر تو نہ بچیاں دے سر سے کڑنی ہے، کنی تنہا سی میرے بھائی دی؟ وہ کہے گی ویر 30,000 روپیہ تنہا ہے، پہن خموش 30,000 تیرے کار پہنچے کرے گا مہینے بعد، انہوں نے سکول نہیں چھڑانا، انہوں نے یونیفارم چینج نہیں کرانا، انہوں نے سکول بھیجنا ہے، کالج بھیجنا ہے۔ ہن ایک بچہ ایف اے چ یتیم ہے، ایک بی اے چ یتیم ہویا ہے، 2 سال دا خرچہ تیرے کولوں دے گھر جا رہا ہے، بچہ ایم اے کر گیا ہے، بچہ بی اے کر گیا ہے۔ سنیے سنیے ذرا دھیان سے، افسر لگ گیا ہے، وہی بچہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ اس مسجد کے آگے بھی میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، ایک شعبہ اس مسجد میں یہ بھی کھول دو، اتنے شعبے کھولے آئی سلوٹ یو۔ اس مسجد کے ساتھ ہر مسجد میں اس طرح کا نظام ہونا چاہیے جیسے اس مسجد میں اتنے شعبے، بچیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم، ڈسپینسری، صحت، نہ جی کھانے کا انتظام، کتنے یہاں لوازمات ہیں۔ ہر مسجد والوں کو ایسے مسجد کو مرکز بنانا چاہیے، مگر ایک شعبہ میرے کہنے پہ بھی کھول دو، اس مسجد کا جو پرماننٹ نمازی ہے جب فوت ہوئے سارے نمازی اکٹھے ہو کے اس کے گھر جائیں، ہاں تمہارے گھر کے انکم سورسز کیا ہیں، وہ کہیں یہی کمانے والے تھے اللہ کے پاس چلے گئے۔ مسجد کے نمازی 1,000 اکٹھا کر کے 30,000 اس کے گھر میں پچائیں، 12 مہینے 12 36 3,60,000 7,20,000
2 سالاں دا بنے گا او دا ایک بچہ پڑھ کے نوکری تے لگ جائے گا وہی بچہ ساری زندگی اس مسجد کو فنڈ دے گا اس مسجد کی دیوار بنائے گا مگر شیم پاریو افسوس کرتا ہوں مذہبی لوگوں پہ تم نے 150 فٹ کا مینار محلے میں بنا دیا مسجد کا یہ تو 5 فٹ کا بھی بن جاتا تو مسجد کی نشانی بن جانی تھی مگر تم نے 2.5 کروڑ مینار پہ لگا دیا اسی مسجد کے نمازی کے بچے رل گئے اسی مینار کے سائے کے نیچے بیوہ عورتیں رل گئی یتیم رل گئے بیوہ رل گئی نمازیوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں اچھی جرابیں نہیں ہیں نمازیوں کے پاس ہم نے ان کلینوں پہ زور دیا ہے ان ٹیلوں پہ زور دیا ہے یہ چمکتے ہوئے مرابوں پہ زور دیا ہے یہ سینگوں پہ یہ فنوسوں پہ مسجدوں کو خوبصورت بنانے پہ زور دیا ہے جو اس میں نماز پڑھنے آتا ہے اس کے سکون کا کوئی انتظام نہیں کیا مگر مسجد نبی کچی تھی مگر وہاں سے نمازی کو سکون ملتا تھا چلنے کے لیے سواری ملتی تھی کھانے کے لیے کھانا ملتا تھا یتیم کو چھت ملتی تھی وہ مصطفیٰ کی مسجد آج ہماری مسجدوں میں صرف خوبصورتی ملتی ہے روندے ہاں وے شریک وے بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولے دے یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے دل میں آج کی باتیں بٹھا دے روندے ہاں وے شریک وے بھوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنیاں ماواں والے تھاں کوئی لیندہ نہیں اتلے مناتے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکھیاں رہ کے لوگ پتر جوندے نے ودھی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندے نے ٹھنڈے سالن لوگوں کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرن والا کوئی لابدہ نہیں ماما کو کوئی پت دے نخرے چاکدہ نہیں یہ جملہ سن کے رو پڑو گے سرگی کے ٹائم ماں سب سے پہلے اٹھی باپ سب سے پہلے اٹھا باپ دودھ دہی لینے چلے گیا ماں کچن میں چلے گئے وہی بیزی وہ بھی بیزی وہ بھی بیزی وہ بھی بیزی سارا کھانا تیار کر کے ماں بچے کو اٹھاتی 25 منٹ رہ گئے بیٹا 20 منٹ رہ گئے بیٹا 15 منٹ رہ گئے ماں 10 منٹاں تے روٹی منجی کو لے آندی پتر ایتھے ہی کھا لا روزے دا 10 منٹ رہ گئے نے جس دن یہ ماں باپ فوت ہو گئے تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا یہ بار بار اٹھانے والے تمہیں نہیں ملے گے دعا کریں کسی کا کچن ماں کے بغیر نہ ہو کسی کا گھر ماں کے بغیر نہ ہو بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں پچھلے کتنے بچے جن کی پچھلے سال ماں باپ زندہ تھے آج ماں باپ زندہ نہیں ذرا سنیے دھیان بڑا جملہ ایمان والا بیان کرنا ہے بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد
آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں۔ اور انشاءاللہ اس شعر پہ آپ تڑپ جائیں گے، سحری نبی افطاری ماں کے ہونٹوں تک آپ لے کر جاؤ گے، ایسے پکڑو گے لقمہ اور ماں کے ہونٹ کو آج کی افطاری میں لگاؤ گے۔ شعر ہی بڑا قیمتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، جنہ دودھ دے کے پوت پالے آج پانی نو ترس دے، جنہ دودھ دے کے پوت پالے کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں۔ آئے کیا کہنے والے نے شعر لکھا، چھوٹا سا بچہ پڑھتا ہوتا ہے، یہ جتنے میرے دوست ہیں باپ بیٹھے ہیں سبھی اپنے بچوں کو بھی یہ سنایا کرو، پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتے ہیں، خوب رلاتے ہیں، قسمت والے وہ ہیں جن کے مائیں ہیں، مائیں ہیں، قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں، مائیں ہیں، پاس سلاتے ہیں، دکھ پہ آتے ہیں، دکھ بھی بٹاتے ہیں، سکھ کو بچاتے ہیں، یاد جو تیرے جب جب مجھ کو آتے ہیں، اے اللہ جتنے کی مائیں میرے سرزیر میں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یہ روتی آنکھوں کو صبر دے دے اور ان کو قبروں کا سکون دے دے۔ اور میں جملہ کہوں گا یہ بڑی قیمتی بات ہے، اللہ کی قسم 6 بجے اٹھتی ہے، ناشتہ تیار کیا بچوں کو سکول بھیجاؤ، پھر جناب جی کچن میں گئی، پھر لنچ تیار کیا، پھر شام کو ڈنر تیار کیا، پھر بچے ٹیوشن سے آئے ان کو نلایا دلایا کپڑے پہنے سلایا، پھر جناب ٹیوٹر کے بعد حامد آیا ہسبینڈ کو سلایا کھلایا، پھر سو گئی رات کے 10 بجے سے، ایسے ماں نے بازو لیا سستانے لگی، ایسے ماں سونے لگی رات کا 10 بجے، پھر بچے نے دروازہ کھڑکایا، دستک آئی ماں نے دروازہ کھول دیا، پھر رات کے 12 بجے پھر 1 بجے 1 کروڑ انعام دیتا ہوں اس مسجد میں، کوئی مائی کا لال مجھے کھڑا ہو کے بتائے میری بیوی یا میری ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کی قسم ہے یہ مائیں اپنا سکون بچوں کے نام کر دیتی ہیں، ان کو قبر میں سکون ملتا ہے جا کر، یہ ماں باپ اپنا سکون اولاد کے نام کرتا، کبھی نہ ستانا ماں باپ کو۔ انہیں ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیو دا دکھایا انہیں سوہنی پایا، پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان وکھرا،
شان سب دی ہے یارو آپ اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا اے شیر دھیان نہ سننا ہے جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڈایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڈایا ہے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے تپاں وچ تیریو چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیریو دوار بن جاندے نے میہ وچ تیریو چھت بن جاندے نے گل وچ تیریو سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیریو سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا وہ جنہیں ایم کرایا تینو لاہڑا بنایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آج جتنے دوست بیٹھے ہیں میں جمعے میں دوستا 1 گھنٹہ ہی جمعہ پڑھانا تھا مگر سنیے یہ 1:45 بجے میں نے وائنڈ اپ کرنی ہے بات اور آپ اپنے دل میں یہ بات دیکھے جائیں جمعے میں اس گھڑی کو نہ دیکھا کرو گھڑی والے کو دیکھا کرو منٹوں والے کو دیکھا کرو خوش نصیب ہو آپ کو اللہ نے یہ منٹ مسجد میں دیے ہیں میاں منشی اسپتال میں 1-1 منٹ سکھ کا لینے کے لیے مریض ترس رہے ہیں یہ منشی اسپتال جائیں مریض بڑے پڑے بیڈ بڑے پڑے لوگ ترس رہے ہیں کہ ہمیں 1 منٹ سکھ کا مل جائے آپ خوش نصیب ہیں اس مسجد میں سکون سے بیٹھے ہوئے عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس در مسجد میں آ کے گھر کی گھڑیاں نہ دیکھا کرو دکان کے پل نہ دیکھا کرو بازار کے پل نہ دیکھا کرو قسمت والے ہو دنیا کے اس جنگل سے نکل کے یہ جنگل ہے یہ مسجد کی 4 دیواری کے باہر جنگل ہے جہاں کسی کو کسی کی کوئی پہچان نہیں جنگل میں حیوان رہتے ہیں انسان نہیں رہتے آج انسانوں کی بستیاں جنگل بن گئی کسی کو کسی کی کوئی پہچان نہیں ماں کیا ہے بھائی کیا بہن کیا عزیز کیا دوست کیا ہمسایہ کیا یتیم کیا غریب کیا استاد کیا مالک کیا نوکر کیا بادشاہ کیا وزیر کیا رایا کیا کسی کو کوئی پتہ نہیں کسی کے حقوق کا اب یہ انسانوں کی بستیاں نہیں یہ تو جنگل بن چکے ہیں انسانوں کی بستیوں میں تو انسان ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیا یہ ہمارا گھر 5 مرلے میں ہوتا ہے 10 مرلے میں ہوتا ہے ہمیں 4 دیواری میں رشتوں کا تقدس کا نہیں پتا اس سے کیسے بولنا ہے اس سے کیسے بولنا ہے ہم اتنے بڑے ملک کی بات کرتے ہیں اس کو بند کر کتنے دوست احباب ہیں اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں سید بن عامر کہنے نے اور کوئی شکایت ہوئے کوئی حکمران سنتا ہے اتنی باتیں سنیں ہماری عدالتوں میں 20 سال 40 سال ہو گئے کیس چلتے وہ میں نے وجہ بتا دی کیوں چلتے ہیں ہماری وجہ سے چلتے ہم وکیل کو کہتے ہیں تاریخ لے لو وکیل نہیں تمہیں کہتا تاریخ لے لو وکیل اپنی طرف سے 4-5 طریقے ہی لے گا کہ چلو میری فیس بن جائے باقی ساری طریقے آپ لیتے ہیں اور جج پابند ہے میں حکومت پاکستان سے کہوں گا یہ کل پرسوں میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو پابند کیا جائے کہ اپنا حق دفاع اتنے ماہ میں آپ نے پیش کرنا 6 ماہ کا ہو 7 کا ہو سال کا ہو سال میں اس کیس کو وائنڈ اپ فیصلہ کرو یہاں کیا نظام ہے سید بن عامر عدالت میں کھڑے بولو 1 سال لگا نہیں 6 ماہ لگے نہیں 3 ماہ لگے نہیں گورنر کا کیس ہو رہا ہے گورنر کا کیس سنا جا رہا ہے 2 ماہ لگے نہیں 1 ماہ لگا نہیں 15 دن نہیں 10 دن نہیں 8 دن نہیں 4 دن نہیں 3 دن نہیں 2 دن نہیں 1 دن نہیں چند منٹوں پہ فیصلہ ہے
चंद मिनटों पे सईद बिन आमर खड़े हैं, अदालत लगी हुई हजरत उमर की। कहते जी सानू तीजी शिकायत गवर्नर साडा रात नू मिलदा ही नहीं, सानू 15 सर्विस चाहिए है। 15 समझते, ये पुलिस को कॉल करते, वो 24 घंटे आपके पास आती है। जरा सुने जरा ध्यान से, आप कहते हैं ये पुलिस लेट क्यों पहुंची है, मैं आपको बताता हूँ उसकी भी एक वजह है। एक थाने में 30 की नफरी है, उसमें से 10 15 पे होंगे, 5 होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ एक इलाके में अगर 100 की जरूरत है, उस थाने को सिर्फ 30 पुलिस वाले मिले हुए हैं, फिर वो तो पहुंचेंगे टाइम से, कितने पहुंचेंगे, सिर्फ 5-10 ही, बाकी ने तो उधर से निपटा के उधर पहुंचना है। ये पुलिस का कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है। हमें चाहिए अपनी कौम को कि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह बनाए कि पूरी राया के मुताबिक जज हों। सिर्फ 3000 सिविल जज है, और ये पाकिस्तान के पंजाब 12 करोड़ का सूबा है और 3000 सिविल जज हैं। आप 12 करोड़ को तकसीम करें कि आप कितने एक जज को बंदे जाते हैं। ये सारी चीजें मैं महकमों में जाता रहता हूँ, मुझे तो पता है ना। मैं खिताब करता हूँ, पुलिस को खिताब किए, जज साहबान को खिताब किए, मैंने इदारों को खिताब किए, यूनिवर्सिटियों में खिताब किए, कॉलेजों में किए। मुझे एक इच्ची बिच्ची का पता है, वकला को, जज साहबान को, बारों को खिताब करता हूँ। मुझे एक एक बात का पता है कि इस खराबी के पीछे क्या छुपा है, इस खराबी के पीछे क्या रीजन, इस खराबी के पीछे क्या रीजन है। मैं उसका हल भी बता रहा हूँ कि जब पुलिस में नफरी ज्यादा होगी तो फिर आपकी कॉल 15 पे वो फौरन, जैसे 1122 के पास नफरी ज्यादा है, वो आपकी एक कॉल पे गाड़ी लेके पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, उनके पास गाड़ी है। महकमों का कसूर नहीं होता, वसाइल का कसूर होता है। उनको वसाइल दे, पुलिस आपके घर में एक गली में फौरन पहुंचेगी, फौरन पहुंचेगी, फौरन पहुंचेगी। सईद बिन आमर कहते ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते ने जी तीसरी शिकायत की है जी। कहते जी रोज लेट आंदा है ते तीसरी है शाम नू मिलदा नहीं। कहते जी अच्छा सईद बिन आमर तेरे को एक आधा उजर है। कहते जी ये ना पूछो ते फिर बड़ी गल मेरे ते एहसान कर दो। कहते जी मेरे पे एहसान कर दो, ये ना पूछे। कहते नहीं बताना पड़ेगा, ये राया का मसला है, राया ने सवाल किया, जवाब तो देना पड़ेगा। सईद बिन आमर की रोती आंखें हैं और जवाब क्या दिया। कहते जी मैं शाम तो बाद मसले दे खलो जाना है ते सारी रात रोना है, 2-3 घंटे सिर्फ आराम करना है। अपने अल्लाह नू कहना मालक सवेरे जेड़े मैं फैसले कीते ने मैं ते अपनी समझ दे मुताबिक ठीक कीते ने, जे कोई गलती होवे मैनू इत्थे ही माफ कर दी, तेरी अदालत दा मैं सामना नहीं कर सकता। जिनके अफसर ऐसे हो, जिनके गवर्नर ऐसे हों, उनके लिए एंटी करप्शन की अदालत कैसे लगेगी, उनके लिए एहतसाब अदालत कैसे लगेगी, उनके लिए सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, उनके लिए नैब का इदारा कैसे बनेगा। ना नैब की जरूरत, ना एंटी करप्शन के इदारे की जरूरत, ना एहतसाब अदालत की जरूरत। इधर में परसों बहुत बड़े जज, लाहौर के जज नाबेला जिन्होंने हाफिज साहब को सजा सुनाई थी, उनके पास मैं बैठा हुआ था और वो मुझे बता रहे तो एंटी करप्शन के इस टाइम जज है, इतनी फैलों का ढेर लगा था करप्शन का। और सुनिए ना जी बड़ी कीमती बात, ना जी बात समझाने लगा हूँ, इतना ढेर लगा था उनके पास फैलों का। मैं हैरान हो गया कि इतनी करप्शन की फैले, मगर वाह उमर तेरी अजमत को कुर्बान जाऊं, तेरे गवर्नरों की शान कैसी है कि एक गवर्नर के लिए न एंटी करप्शन की अदालत की जरूरत है, न नैब की जरूरत है, न एहतसाब अदालत की जरूरत है। जिसने अपना एहतसाब शाम को करके सोना होता है उसको हुक्मरान को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते मैं शाम को जब सोने लगता हूँ मसल्ले पे खड़ा होता हूँ, अल्लाह मुझे यहीं माफ कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तामलून। मैंने अपने कल के लिए क्या भेजा है बताओ, और कल क़यामत को क्या समझा तुमने, अपनी आखिरत के लिए क्या भेजा है। ये है सईद बिन आमर। सुनिए जिसने कहा कि मैं रोज अल्लाह से माफी मांग के सोता।
حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران دا گورنر بن کے آیا ہے. بولو کس کا؟ ایران کا گورنر. 3 سال بعد واپسی ہوئی. حضرت جناب سلمان فارسی واپس گئے. حضرت عمر کہندے نے میرا گورنر آیا, میں استقبال کرا. باہر نکل کے استقبال کیتا تے اوتھے ہی اوپن عدالت لا دیتی, یعنی گلی بھری پئی ہے, بازار بھریا وچ گورنر آ رہا ہے تے حضرت عمر سامنے کھڑے ہوئے, اہلا و سہلا مرحبا یا سلمان. جدو بیٹھے نے اکسنتا واجملتا, اللہ بارک اللہ فی عمرکا, اللہ عمر دعائیں دے رہا ہے کس کو؟ سلمان کو. یہ حکمران ہے, عزت افزائی کر رہا ہے گورنر کی. گورنر آیا ہے, ذرا سنیے یہ آخری جناب اعلیٰ باتیں چل رہی ہیں. میں چاہتا ہوں آج کے جمعے میں آپ اپنے دل میں یہ باتیں لے جائیں. حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, اللہ سامنے ہیں. کہنے رہے سلمان 3 سال دی کی کمائی لے کے آئے ہیں. میرا 3 سال گورنر رہ کے آئے, میں نے 10 کو سے کیر بنا کے آیا ہے. حضرت جناب سلمان دی آنکھاں ڈلن لگ پیاں. پتہ کی کہندے نے, عرض کرنا چاہ رہے ہیں, کہندے نے عمر میں ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا, وہ دے رات نو سکیاں روٹیاں پانی چ بھیو دینا سا تے صبح نو اٹھ کے کھا لینا سا. کہندے نے یار تو گورنر سا, تو شوربے نال سالن نال روٹی کھا لیندا. کہندے حضرت مینوں ڈر آندا سی کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے, کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ نہ دے اللہ سانو رکھی نہیں لبدی سی تے ساڈا گورنر شوربیاں نال روٹیاں کھاندا سی. ان اولادوں کو کروڑ پتی بنا دیا تم نے, ارب پتی, اور یہ اولادیں تمہاری قبر پہ بھی نہیں جاتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے کہ جناب میں روٹی کھانا سا پانی چپے ہو کے اے لکڑی دا پیالہ لگیا سا واپس لے آندا ہے. تے کہنے نے لے کے کی لے آندا ہی. سنیے ہمیں کاغذ جمع کرانے پڑتے ہیں ناصر گمن صاحب کو کہ تمہارے اثاثے کتنے, ایسڈ کتنے ہیں, لکھ کے دو کتنے اثاثے ہیں. مگر وہ ادارہ تھا عمر کا, لکھانا کیا تھا؟ سلمان 3 سال گورنر رہ کے آیا ہے, اور کیا لکھانا تھا؟ کہندے جی جڑے کرتے چ گیا سا اسے کرتے چ واپس آئے. 3 سال ایک کرتے میں گزار دیے سلمان نے, اور ہمارا ادھر چپڑاسی لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جائے, کلرک لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے, علمت لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے, تحصیلدار لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے, سول جج لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے, جج لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے, پولیس میں لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے, واپڈا میں لگ جائے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے. عمر کا گورنر 3 سال گورنر رہ کے آیا, جس کرتے میں گیا اسی کرتے میں واپس آیا. مثالیں عمر کی دیتے ہو اور اپنا کام دیکھو. بچے کی تنہا 30,000 ہے اور سارے گھر میں ایسی لگے ہوئے, پوچھتے ہی نہیں کوئی بھی بچے کی تنہا تو 30,000 ہے اور سارے گھر میں ایسی کہاں سے چل رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی یہ حاضری قبول فرمائے. بس یہی میری گزارشات تھی رمضان کے جمعے کی کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, احتساب کریں اپنا. مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی. میرے بھائیوں اپنے لیے سمجھو, خدا کے لیے اللہ کے رسول کی بات کو عمل پہ لائیں, مصطفیٰ کی زندگی لائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لوگوں. اللہ ذات میں واحد, اللہ صفات میں واحد, اللہ کی اللہ کائنات میں دوسری کوئی مثال نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ساری کائنات کا مالک ہے. بدشگونیوں سے بچیں, شرک سے بچیں, بدعات سے بچیں, یہ اپنا عقیدہ بنائیں. ان شرک لظلم عظیم, اللہ شرک بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ من یشرک
باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کہتا ہے مشرک پہ میں نے جنت حرام کر دی۔ میرے بھائیو منگل کو بھی کام کرو، یہ نہ کہو میں نے منگل میں کام نہیں کرنا کیونکہ یہ دن ٹھیک نہیں ہے، نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اللہ ہر دن میں مہربان ہوتا ہے۔ منگل پہ بھی یقین اللہ پہ، بدھ پہ بھی یقین اللہ پہ، جمعرات کو بھی یقین اللہ پہ، جمعے پہ بھی یقین اللہ پہ، ہفتہ ہو یقین اللہ پہ، اتوار ہو یقین اللہ پہ، منڈے ہو یقین اللہ پہ، سن لے سن لے سن لے، پیر ہو سمار ہو دن انبی یقین اللہ پہ، دکان ہو یقین اللہ پہ، دکان کا شٹر اٹھایا ہے یقین اللہ پہ، کسٹمر آیا ہے یقین اللہ پہ، نہیں آیا یقین اللہ پہ، نفع کم ملا یقین اللہ پہ، زیادہ ملا یقین اللہ پہ، نقصان ہوا ہے نہ ملا یقین اللہ پہ، نفع ملا ہے یقین اللہ پہ، صحت ملی ہے یقین اللہ پہ، صحت نہیں ملی یقین اللہ پہ، جادو ہو گیا ہے یقین اللہ پہ رکھنا ہے، اللہ ٹھیک کرنے والا ہے، جادو نہیں ہوا یقین اللہ پہ، نبی اولاد ملی ہے یقین اللہ پہ، نہیں ملی یقین اللہ پہ۔ سنیے صادقآباد میں ایک عالم دین سے میں ملا، میں نے ان کو پوچھا آپ کی اولاد کتنی ہیں؟ کہتا الحمدللہ اللہ نے مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے۔ آج تک میں نے یہ جملہ نہیں سنا تھا، جس بے اولاد کو میں پوچھتا تھا وہ روتا تھا کہ میرے پاس اولاد نہیں، دعا کرے اللہ اولاد دے، مگر وہ بزرگ کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ میں چونک گیا، میں کہا یار، میں کہا بزرگان میں پوچھا ماں حاضر، وہ بہت بڑے عالم تھے، میں ماں حاضر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اگر میری اولاد ہوتی تو پتہ نہیں میں ہون تک کنیاں نو ٹھگیاں مار چکیا ہوندا، میری اولاد نہیں، میں مطمئن ہوں میں نے آج تک کسی کا حق نہیں کھایا۔ کہتا میں مطمئن ہوں، مجھے احتساب ہے اپنا کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ اللہ کی قسم ایسی زندگی بنا لو کبھی اولاد کے لیے کسی کا حق نہ کھانا، ان بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے کسی کا حق نہ کھانا۔ یہ ایک سورۃ انفال گزر گئی نا آپ کی تراویحوں میں، ادھر حافظ صاحب بیٹھے جنہوں نے تراویحیں پڑھائیں، سورۃ انفال پرسوں چوتھ گزری آپ کی تراویحوں میں، اس میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائن سے پیار نہیں کرتا، بے ایمان سے پیار نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کہتا ہے جو میری حدود کو کراس کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، میرے قانون کو توڑتا ہے، میں اس سے بھی پیار نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آج کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر